یوسف یہ کون ہے؟ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، ظالم و جابر حکمراں ہے۔ لوگ اس سے بڑے پریشان تھے۔ لوگ حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر امام حسن بصری کے پاس آتے ہیں اور حسن بصری سے کہتے ہیں، آئے حسن بصری دیکھ یہ حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، حجاج ہم کو کتنا زیادہ مارتا ہے، حجاج ہمیں کتنا زیادہ ستاتا ہے۔ جانتے ہو اس وقت حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے
ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، ہم اور آپ اس وقت رات کے آخری حصے میں چل رہے ہیں۔ رات کے 2:15 بج رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ابھی تک اس محفل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کی اس حاضری کو تو قبول فرما لے۔ جن حضرات نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ آج کے پروگرام کا میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ لیکن میں پریشان ہوں کہ اپنے موضوع کی شروعات کہاں سے کروں، کون کون سی برائیوں کو، کن کن خامیوں کو، کن کن خرابیوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ مجھے اس موقع پر فارسی کا بس وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تنے ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہ ہم۔ پورا جسم چھلنی ہے، پورا جسم زخم سے بھرا ہوا ہے، اور درد پریشان ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ کون کون سی خرابیوں کو آپ کے سامنے آج رکھا جائے، کون کون سی برائیوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کیا جائے۔ اپنے ملکی مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے، یا عالمی مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے، ہندوستان کے ماحول کو آپ کے سامنے رکھا جائے، دنیا کے ماحول کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آج کس طریقے کے شڑینتر رچے جا رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، اس ملک کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی پوری سازش رچی جا رہی ہے۔ چلیے ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ہم اور آپ اپنے سماج کا محاسبہ کریں، مسلمان اپنی برادری کا محاسبہ کریں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے رہا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ماں اور بہن کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ آج تلوار چلانے والا بھی مسلمان، اور جس کی گردن پر تلوار چلائی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان، بندوق چلانے والا بھی مسلمان، اور جس کو گولی ماری جا رہی ہے وہ بھی مسلمان۔ آج ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، بھائی اس کو اپنی بہن کو وراثت میں حق دینے کے لیے تیار نہیں، آج اولاد ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کون کون سی برائی کو آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے۔ ایک بڑا مشہور کہاوت ہے، بڑی مشہور کہانی ہے
پہلے تو یہ بتائیے آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ گردن نہ ہلاؤ، مجھے آپ کی گردن نہیں، زبان سے آواز نکالو، میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں والے جواب نہیں دے رہے، آواز دو، آواز، میں آواز نکال رہا ہوں، آپ کو بھی آواز نکالنا پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ سامنے والے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ سب بالکل متحرک ہو کر کے بیٹھی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہماری اور آپ کی اہل حدیثوں کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اہل حدیثوں کے سامنے علمی تقریریں بہت کم ہوئی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب تک تقریر کے اندر چٹکلے نہ آ جائیں، جب تک تقریر کے اندر لڑکا لڑکی کی باتیں نہ آ جائیں، تب تک مزہ نہیں آتا۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا مزاج ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، اشتہار میں کسی نے میرے نام کے آگے چترویدی لکھ دیا، اور ایسی بات نہیں کہ آپ نے لکھا، اور بھی جگہ لوگ لکھ دیتے ہیں۔ کہ ہم اور آپ یہ منتر سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ وید سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے؟ میرے پیارے بھائیوں، علمی باتیں سننے کی کوشش کیجئے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک جنگل کے اندر آگ لگ گئی، جنگل کے جتنے جانور تھے وہ سارے کے سارے جانور اس جنگل سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا جسے اردو کے اندر گوریا کہا جاتا ہے، وہ جاتی ہے اور ایک تالاب سے اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے، اور جو بڑا سا جنگل آگ میں جل رہا ہے اس آگ پر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پھر جاتی ہے، پھر تالاب سے پانی بھرتی ہے، اور بڑا سا جنگل جو آگ کی چپیٹ میں ہے اس آگ پر پھر ڈال دیتی ہے۔ وہ بار بار یہی کرتی جا رہی ہے، اور جانوروں نے اس چڑیا کو دیکھا، گوریا کو دیکھا، کہا گوریا کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ آئے گوریا کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ کیا تو سائیکو ہو گئی ہے؟ یہ بڑا سا جنگل جو آگ میں جل رہا ہے، یہ بڑا سا جنگل جو آگ کی لپیٹ میں ہے، تو کتنی کوشش کر لے مگر تیری یہ محنت اس جنگل کی آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے۔ تیرا سائز اتنا چھوٹا، تیری چونچ اور بھی زیادہ چھوٹی، تو کتنی بھی کوشش کر لے مگر اس جنگل کی آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے۔ جانتے ہو اس موقع پر اس گوریا نے کیا جواب دیا تھا؟ اس چڑیا نے کیا جواب دیا تھا؟ اس چڑیا نے کہا تھا، گوریا نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے میں کتنی بھی کوشش کر لوں اس جنگل کی آگ کو نہیں بجھا سکتی ہوں، میں جانتی ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اس جنگل کی آگ پر اس لیے پانی ڈال رہی ہوں، جب اس جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا، جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی، تو آگ جلانے والوں میں نہیں، کم سے کم آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہوگا۔ میں آپ کے سامنے یہ کہاوت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے یہ کہانی کیوں بتا رہا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم اور آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آج آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا، آج برائی کو ختم کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، برائی کو بڑھاوا دینے والے بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنے سماج سے بے پردگی ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، بے پردہ ہونے والے اور کرنے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ شراب سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، شراب پینے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کون کون سی برائیوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں، کون کون سی خرابیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ تو یہ جو موجودہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس موقع پر کرنا کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ ابھی میں 3 نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ آپ کو دل تھام کر کے سننا ہے۔ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری ذلت کی سب سے پہلی وجہ
نیما کے لوگوں، جیا جوری کے لوگوں، للمٹیا کے لوگوں، کان کھول کر کے سنو، آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ وہ کیا ہے؟ آج مسلمان عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ صبح ہو رہی ہے گناہ، شام ہو رہی ہے گناہ، صبح گناہ، شام گناہ، گناہ گناہ پر گناہ، اور امیدیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائے گا، اللہ اپنی نصرت نازل فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو، جب مسلمان عمل کے معاملے میں پیچھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگوں، اس زمین کے اوپر، اس خشکی کے اوپر، اس تری کے اوپر یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ جو تم مصیبتیں دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں تم پر جو مشکلات آتی ہیں، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جب آدمی گنہگار بن جاتا ہے، جب ایک مسلمان گنہگار بن جاتا ہے، اس پر مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، جب مسلمان عمل کے معاملے میں پیچھے رہ جائے، جب مسلمان عمل کے معاملے میں کوتا ہو جائے، اس پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اسے مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ حجاج ابن یوسف یہ کون ہے؟ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، ظالم و جابر حکمراں ہے، لوگ اس سے بڑے پریشان تھے۔ لوگ حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر امام حسن بصری کے پاس آتے ہیں اور حسن بصری سے کہتے ہیں آئے حسن بصری دیکھیے حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، حجاج ہم کو کتنا زیادہ مارتا ہے، حجاج ہمیں کتنا زیادہ ستاتا ہے۔ جانتے ہو اس وقت حسن بصری نے کیا جواب دیا تھا؟ حسن بصری نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں سنو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے الا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے پاپوں کی وجہ سے۔ جب ہم اور آپ گنہگار بن جائیں، بدکار بن جائیں، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ ہم سب پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمیں اور آپ کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے، ہم اور آپ ڈھنڈورے بہت پیٹتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہندوستان میں یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے ان سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اور آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ آج ہم اور آپ دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، 100 سال محنت کر کے انتظار کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ہم نے اور آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ ہم اور آپ 100 سال کیا کرتے رہے؟
ان کے تو اسکول بھی چل رہے ہیں, کالج چل رہے ہیں, میڈیکل چل رہے ہیں, ہمارا اور آپ کا کیا چل رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیو, ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں. ہم اور آپ علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. ہم اور آپ سوشل ورک کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے بھائیوں. تو یاد رکھیے, جب ہم بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اس بات کا بڑا فخر ہے, ہم اہل حدیث ہے, جنت کی ڈگریاں میں ملی ہوئی ہے, ہم ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. صرف اہل حدیث بن جانا, صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لینا, اپنے آپ کو اہل حدیث مان لینا, یہ جنت میں جانے کی ڈگری نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, قرآن اٹھائیے, قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے جس سورت کا نام سورۃ العصر ہے. امام شافعی سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی, یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. سورہ عصر اٹھائیے, کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی, والعصر قسم عصر کی, والعصر قسم زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر, سارے کے سارے بربادی کے اندر ہیں. ایک مسلمان بھی خسارے کے اندر ہے, غیر مسلم بھی خسارے کے اندر ہے. ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر, بربادی کے اندر ہے. امیر بھی خسارے کے اندر ہے, غریب بھی خسارے کے اندر ہے, کالا بھی خسارے کے اندر ہے, گورا بھی خسارے کے اندر ہے, ہندوستان کا رہنے والا وہ بھی خسارے کے اندر ہے, سعودی عرب کا رہنے والا وہ بھی خسارے کے اندر ہے. ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا, مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائیں, اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں, رسولوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں, فرشتوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں, کتابوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں, آخرت پر ایمان لے کر کے آ جائیں, تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے کر کے آ جائیں. الا الذین آمنوا, ایمان لے کر کے آ جائیں, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرنے لگے. اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا, توحید کا ذکر فرمایا, ایمان لے آئیں, لیکن اس کے فوراً بعد فرمایا وعملوا الصالحات, نیک عمل کریں. معلوم یہ چلا کہ صرف ایمان لے آئیں, لا الہ الا اللہ کہہ دیں, یہ صرف کافی نہیں ہے. وعملوا الصالحات, آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے, آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے, آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے, آپ کو حج بھی کرنا ہے, آپ کو عمرہ بھی کرنا ہے, آپ کو صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے, آپ کو پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے. وعملوا الصالحات, آپ کو نیک عمل کرنا ہے, صرف ایمان کافی نہیں. وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے. آج بتائیے ہماری اور آپ کی مسجدوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے بہار, بنگال, جھارکھنڈ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر پروگرام کی بڑی بیداری ہے, لوگ جلسہ سننے کے بڑے شوقین رہتے ہیں, لوگ پروگرام سننے کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن جب آپ جلسے کی صبح فجر کی نماز میں پہنچ جائیے تو آپ کو نمازی نظر نہیں آتے ہیں. ہماری مسجدوں میں چلے آئے, ہم اور آپ جلسہ بہت سنیں گے, لیکن نمازوں میں ہم اور آپ حاضر ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی مسجدوں کا حال ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرنا پڑے گا. ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر کے آ جائیں,
وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے لگے, وتواصوا بالحق اور جو حق بات کی وصیت کرے, وتواصوا بالصبر اور جو صبر کی وصیت کرے. یہ چار کوالٹی جن لوگوں کے اندر ہے یہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں. میرے پیارے بھائیوں, عمل کے میدان میں آپ کو آگے آنا پڑے گا. معلوم یہ چلا جب ہم اور آپ عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جب ہم اور آپ عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں, اللہ ہم پر مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے, اللہ ہم پر پریشانیوں کو نازل فرماتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج یہ جو موجودہ حالات ہے, ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج ہم عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آج عمل کے معاملے میں ہم سب بہت پیچھے ہیں. ہماری اور آپ کی ذلت کا دوسرا سبب, آج ہم اور آپ دنیا کے عاشق بن گئے ہیں. بس دنیا دنیا, صبح ہو رہی ہے پیسہ, شام ہو رہی ہے پیسہ, دنیا پیسہ مال دولت, آنکھ کھل رہی ہے دنیا, آنکھ بند کر رہے ہیں دنیا کے لیے. یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ فراڈ کی جگہ ہے. آج ہم سب محنت کر رہے ہیں بس دنیا کے لیے, میرا گھر اچھا ہو جائے, میرا بنگلہ اچھا ہو جائے, میرے پاس گاڑی آ جائے, میری سرکاری جاب لگ جائے, میرے بچے پڑھ لکھ جائے, مجھے نئے خوبصورت لڑکی مل جائے. کیا دنیا دنیا؟ میرے پیارے بھائیوں, یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے. آج ہم سب اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے رسول کو نظر آیا. صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ہمراہ ہیں, ساتھ ہیں, اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ نظر آیا, نبی اکرم نے سارے صحابہ کو روک لیا. صحابہ رک جاتے ہیں, اللہ کے نبی اس بکری کے بچے کو دکھانے لگتے ہیں. صحابہ اس بکری کے بچے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. پیارے رسول اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, کون ہے جو اس بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ کتنے درہم میں؟ کتنے درہم میں؟ 1 درہم میں. بھئی گوشت کے تو ہم سب شوقین ہیں, بڑے کا گوشت بھی اچھا لگتا ہے, خسی کا مل جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, بھئی گوشت کے تو سب شوقین ہیں. لیکن ایک بات بتائیے, اگر آپ کو کوئی مرا ہوا خسی کھلائے یا پورا کا پورا مرا ہوا خسی آپ کو گفٹ میں دے دے, کیا آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بتائیے, بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہوگی. ایک مسلمان کتنا بھی بغیرت ہو جائے لیکن وہ مردار کا گوشت نہیں کھا سکتا, یہ اس کی فطرت ہے. ایک مسلمان کتنا بغیرت ہو جائے لیکن مرے ہوئے, اگر اسے معلوم ہے یہ جانور مرا ہوا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 1 درہم تو دور کی بات ہے, آپ اگر فری میں دیں گے تب بھی ہم فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئے اللہ کے رسول 1 درہم تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے. اللہ کے رسول یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے, یہ سڑ گیا ہے, اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. آئے اللہ کے رسول 1 درہم میں دیں گے, فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہاری نظر میں جو اوقات جو حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہے, اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ آج اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا میں دنیا بن جائے, دنیا میں کامیاب ہو جائے.
یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کی زمین ہے، دھوکا ہے۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها۔ آئے جیا جوری کے لوگوں میں آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، نبی اکرم کی اس حدیث پر اپنے کانوں کو دھرو اور سننے کے بعد ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی۔ کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مجھے بتائیں کون آپ کا دشمن نہیں ہے؟ آج امریکہ بھی آپ کا دشمن ہے، فرانس بھی آپ کا دشمن ہے، اسرائیل بھی آپ کا دشمن ہے، آج عیسائی بھی آپ کے دشمن ہے، یہودی بھی آپ کے دشمن ہے، بودھ بھی آپ کے دشمن ہے، اور جو کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، جو ناستک ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج پوری دنیا آپ پر پلی پڑی ہے، بس اس دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کب فرما رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور آج پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، پل پڑی ہے۔ آپ کسے اچھا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسے اپنا سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو کتنا بھی سہارا دے، کوئی آپ کو کتنا بھی دلاسا دے، پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کوئی آپ کا اس دنیا کے اندر سگا نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کوئی اس کائنات کے اندر مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے، سب آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا ساری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا کے اندر ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارے پاس تقریباً 65 ملک، آج ہمارے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ حکمرانی ہماری ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش و عشرت ہمارے پاس ہے۔ نہ پیسے کی کمی ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ عیش و عشرت کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری اوقات یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، تمہاری اوقات اسی جھاگ کی طرح ہوگی۔ آج کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اوقات ہماری وہی ہے کہ ہم گلیوں میں کوڑا لگائیں، ہماری اوقات یہی ہے ہم غیروں کے لیے قالین بچھائیں، ہماری اوقات یہی ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں کے برتن مانجیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔